کے اوپر، افکار کے اوپر، لوگوں کے نظریات کے اوپر، لوگوں کے اخلاق کے اوپر، لوگوں کے اقدار جو ہیں، ویلیوز جو ہیں اس کے اوپر، کہ وہ آخرت کو بالکل بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اسباب کے اندر گم ہے، مسبب الاسباب سے ظہور ہو گیا، دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، مادہ ہی مادہ ہے، روح سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ یہ ہے بالعموم جس کا نام دجالی فتنہ ہے، کہ حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، آخرت پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا جو ہے در حقیقت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اصل زندگی کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی یہی ہے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ محنت صبح و شام، اسی کے مستقبل کی فکر ہے، لیکن اصل زندگی اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ باقی ایک دجال جو ہے جو آئے گا، وہ معاملہ احادیث کے اندر بھی بڑی طوالت کے ساتھ ہے، اور اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہیں، بعض چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے کچھ مختلف بھی ہیں، اس میں پھر اہل علم کو بہرحال مطابقت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے جہاں تک اپنی کوشش کی ایک رائے تک میں پہنچا ہوں، لیکن ابھی میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال دجالی فتنے کی خبریں موجود ہیں بہت شدت کے ساتھ، اور اس صورت کا پڑھنا جو ہے اس میں بہت مفید ہے۔ اس صورت کے مضامین دجالی فتنہ بالعموم سے کیا تعلق ہے وہ تو اس ہم دورہ ترجمہ دوران کے اس کے دوران بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن اس کے جو خاص بڑے مباحث ہیں، خاص طور پر یہ کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں اس صدی کے آغاز میں، مولانا مناظر حسن گیلانی، انہوں نے اس میں باقاعدہ کتاب لکھی ہے، آپ کو مل جائے گی بازار میں بھی، اصحاب کہف کے جو کا معاملہ سورہ کہف کے مباحث ہیں ان کے۔ میں نے اس کو اپنی ایک تقریر کے اندر کسی خطاب جمعہ میں سورہ کہف کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا تھا، جس کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت۔ ظاہر بات ہے تفاصیل زیادہ جو ہیں وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس دورہ ترجمہ کے دوران بیان کر سکوں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا۔ یہ ساری دجالیت جو ہے اس کی جڑ کیا ہے؟ مسیحیت، جو موجودہ مسیحیت ہے، جو حقیقت میں مسیحیت نہیں ہے، پولزم ہے، جس کی بنیاد تثلیث پر ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، اور انہیں کفارہ بنا دیا تمام جو بھی مان لے ان کو ان کے گناہوں کا، پیش کی معافی ہے ان کے گناہوں کی جو حضرت مسیح پر ایمان لے آئے۔ اور نمبر 3 شریعت ساقط کر دی، اور نمبر 4 سارا اختیار جو ہے وہ پوپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم جو چاہو جس چیز کو چاہو حلال کرو، جس چیز کو چاہو حرام کر دو۔ ان چیزوں نے مل کر نفس مذہب کو اس قدر قابل نفرت شے بنا دیا کہ یورپ کے عوام کے اندر مذہب کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اس کے بعد جب مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر علم پھیلا ہے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے علوم اور فنون جو ہیں یہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے نوجوان آتے تھے، اور وہاں آ کر وہ قرطبہ اور غرناطہ اور طلیطلہ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر جاتے تھے، تو ان کے زیر اثر جو ایک ریفرمیشن شروع ہوئی، اصلاح مذہب، اور ایک رینائسنس، تحریک احیاء العلوم، وہ جو اصل تو تحریک تھی اس بات کی کہ انسان علم کی طرف دوبارہ رجوع کرے، لیکن یہ کہ وہ علم جب آگے بڑھا ہے تو وہاں پہ عیسائیت کے خلاف جو رد عمل تھا اس کی وجہ سے اس میں مذہب کی دشمنی جو ہے اس تحریک کے اندر خود بخود شامل ہو گئی۔ تو مذہب سے بیزاری، روحانیت کا انکار، آخرت سے بالکل بے پرواہی اور اس کا بھی انکار، اور خدا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ جو اس تہذیب کے اصل میں اثرات بنے ہیں سارے، یہ اسی غلطیوں کا یہ اثرات ہیں، نتائج ہیں کہ جو عیسائی مذہب کے اندر جو یہ تحریفات کر کے جو غلطیاں کی گئی ہیں، اس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی سند نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی سند تھی، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کر رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ، سراسر سیدھا سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے جو اثرات پڑنے والے ہیں، عیسائیت کے اس غلط عقیدے کے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں، جب یہ نتائج ظاہر ہوں گے تو وہ اتنے سنگین ہوں گے، فلعلک باخع نفسک، کہ ان کے احساس سے اور ان کے ادراک سے شاید کہ آپ اپنے صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ اس حدیث پر، اس قرآن پر، یہ بات جو بتائی جا رہی ہے اس پر ایمان نہ لائے، اس پر ایمان نہ لائے
اپنے اس غلط عقیدے پر قائم رہے، اس غلط مذہب کو انہوں نے برقرار رکھا، تو اس کا جو رد عمل ہوگا نوع انسانی پر، اور اس سے تاریخ انسانی اور انسانی ثقافت جس غلط رخ پر پڑے گی، جو دجالیت کا فتنہ اسے جنم لے گا، ان تمام چیزوں کے اثرات سے شاید آپ کو اتنا صدمہ ہو کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔